بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اکیلا، ہم سب کا مالک اکیلا، ہم سب کا معبود اکیلا، وہ رب العالمین ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بلند و بالا اس کی صفات۔ وہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے اسماء و افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اس کے آخری نبی، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام مکمل اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، ہر خیر کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے انہیں آگاہ اور متنبہ کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج پندرہ جمادی الاخرہ 1447 ہجری مطابق 6 دسمبر 2025 عیسوی آپ کی خدمت میں یہ قرآن پاک کا درس پیش ہے، جس میں ہم سورہ حاقہ 29واں پارہ کی آخری آیتیں انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے 41 آیتیں جو ابتدائی ہیں اس سورہ حاقہ کی ہم نے پڑھ لی۔ 43 آیتیں، 43 آیتیں، آیت نمبر 44 سے 52 تک، جو کہ آخری آیتیں ہیں اور اس سورہ کی چند آیتیں ہیں۔ یہ 9 آیتیں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ کر یہ سورہ کو آج ختم کریں گے۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے:
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ ہم پر کوئی بات گڑھ لیتے، اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کوئی بات بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک کو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی بھی ان کو روکنے والا، اس سے روکنے والا نہیں ہوتا، تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہیں ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، ہم ضرور یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بلا شبہ یہ یقینی، ثابت اور حق بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ یہ آپ نے ان آیتوں کا ترجمہ سنا، آئیے اس کی تفسیر ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کفار کا رد کر رہا ہے، وہ کافر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ یہ جو پیغام ہم تک لے کر آئے، جو باتیں ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو بتانے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ اپنے دل سے بنا کر ہمارے سامنے اللہ کی بات بول کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار مکہ کے اس الزام کا رد کر دیا اور بتایا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ کچھ گڑھتے ہوں ہمارے بارے میں، باتیں بنا دیتے ہیں ہمارے بارے میں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ زندہ نہیں رہتے، ہم ان کی شہرک پکڑ کر، ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کر مضبوط ان کی شہرک کو کاٹ دیتے اور یہ ختم ہو جاتے، اور اس ختم ہونے سے کوئی ان کو بچانے والا بھی، روکنے والا بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سچے رسول ہیں اور ان کی کہی ہوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی۔ لیکن کافر اس بات کو جھٹلاتے ہیں، لہٰذا ان کے جھٹلانے کی سزا ان کو ملے گی۔ جب قیامت کے دن عذاب میں وہ ہوں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ یہ جو ہم دنیا میں الزام لگاتے تھے یہ جھوٹا تھا، یہ تو سچے نبی تھے، ان کی بات سچی تھی، قرآن اللہ کا سچا کلام تھا۔ تو یہ قیامت کے دن ان پر حسرت ہوگی، اور متقیوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے جس کا فائدہ انہیں ہوتا ہے دنیا میں، اور قیامت کے دن وہ جنت میں جا کر اس حقیقت کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ تو یہ مضمون ہے آیتوں کا جو آج انشاءاللہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہم پر کوئی بات گڑھ لیتے، کیا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، جیسے تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بارے میں باتیں بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ جو ہم نے نہیں کہا ہے، ایسے تو سمجھتے ہو،
اگر تمہاری بات صحیح ہوتی، ولو تقولا، تقولا کا مطلب بات بنانا یا گڑھنا، بات کو گڑھنا، اگر ایسے ہوتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم دائنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے. مطلب ان کا، اس کے دو معنی بیان کیے گئے. ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کر ان کی گردن کاٹ دیتے، ان کا دائنا ہاتھ پکڑتے، یہی علماء نے بیان کیا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتا، لیکن اکثر مفسرین نے جو معنی بیان کیا ہے یہ ان کا دائنا ہاتھ پکڑتے، مطلب دائنا ہاتھ پکڑنا عربی میں کہتے ہیں مضبوط گرفت کو، مضبوط گرفت کو پکڑ کر قتل کرنا، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دینے کو جو استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، تو ویسے استعمال کیا گیا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے ہم. یہ سزا کی ہولناکی دکھانے کے لیے قتل کی تصویر کشی کی گئی ہے. مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جب مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو بڑی سخت گرفت اس کی ہوتی ہے تاکہ وہ اس گرفت سے بچ نہ سکے. اور جب قتل کرنے والا کسی مجرم کو تلوار مارنے لگتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یا بعض نے یہ بتایا ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دائنے ہاتھ سے ان کو پکڑ کر ان کی رگے جاں کو کاٹ دیتا. تو یہ معنی بھی بیان کیا ہے. بعض مفسرین نے الیمین کا معنی قوت بھی بیان کیا ہے. الغرض یہ ہے کہ اگر کوئی یہ معنی استعمال کرے اور وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، ہم کیسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ سے پکڑتا ہے، تو یہ اس کی بات رد ہے، مردود ہے، غلط ہے. اس لیے کہ قرآن کی واضح دوسری آیتوں سے، جیسے سورہ مائدہ وغیرہ کی آیتیں ہیں، یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے اس کے دو ہاتھ بھی ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور ترمذی شریف کی روایت جو قرآن کی تفسیر میں، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلتا یدی ربی یمین مبارکہ، میرے رب کے دونوں ہاتھ سیدھے اور برکت والے ہیں. دیکھیے حدیث ہے یہ. پہلے تو آیت سورہ مائدہ کی، اور آپ اچھا سورہ ملک تو پڑھ چکے ہیں نا. سورہ ملک میں بات آئی تھی، میں نے وہاں بتایا تھا کہ اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں، ذاتی صفات، ان میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. سورہ ملک کی آیت اللہ تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کی ہاتھ میں بادشاہ تھے. وہاں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. سیدھے ہیں کیسے پتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلتا یدی ربی یمین مبارکہ، میرے رب کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور برکت والے ہیں. تو یہ حدیث ہے ترمذی اور صحیح مسلم کی روایت، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا جو رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے دونوں ہاتھ ہیں. اور معلوم ہونا چاہیے، بتایا تھا میں نے سورہ ملک میں، جو نئے آئے ہیں ان کو نہیں پتا، جو شروع سے یہ درس اٹینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ سورہ ملک سے ہماری تفسیر شروع ہوئی تھی. ہاں میں نے بتایا تھا اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں دو قسم کے ہیں، ایک ذاتی صفات، ایک فعلی صفات. کیا مطلب ذاتی صفات؟ وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی ہٹتے الگ نہیں ہوتے. جیسے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جو دونوں ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں وغیرہ. اچھا یہ پرٹیکولر ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. دیکھیے یہ جو اللہ کی صفات ہے نا، یہ اس پر ہمارا ایمان. ابھی جمعہ کے دن صبح دعوت سینٹر میں یہاں جو درس ہوتا ہے ہمارے پاس بصیرہ اکیڈمک کورس، اس میں ہم نے بتایا تھا، وہ چیپٹر چل رہا ہے اسماء و صفات. آپ لوگ جو یہاں اٹینڈ کر رہے ہیں IGOC کا یہ پروگرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ پروگرام بھی اٹینڈ کریں.
ہر جمعہ سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے 9:15 سے 11 بجے تک، سعودی عرب کا جو ٹائم ہے اس حساب سے ہمارے پاس 9:15 سے 11 بجے تک جمعہ کے دن وہ اکیڈمک بصیرہ کا درس ہوتا ہے، جس میں عقیدہ، فقہ، حدیث، ایک ہفتہ عقیدہ، تفسیر، سیرت پڑھائی جاتی ہے، ایک ہفتہ یہ، ایک ہفتہ یہ، اور دروس علمیہ میں پڑھتے ہیں۔ وہاں ہم نے تفسیر میں، عقیدے میں یہی چیپٹر شروع کیا پچھلے کل والے درس میں، کہ الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں ہم اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ ایمان ویسے لائیں گے جیسے وارد، اس میں ایمان لانے کے لیے دو چیزیں ہیں، جو اللہ نے اپنے نام اور صفات ثابت کیے ہیں قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ہم اس کو ثابت کریں گے۔ جیسے اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جیسے ذاتی صفات میں کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی زندگی ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا دیکھنا ہے، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پڈلیاں ہیں، یہ تمام ذاتی صفات۔ اللہ بات کرتا ہے، ذاتی صفات، ٹھیک ہے۔ فعلی صفات میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، شفا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فعلی، جب چاہے، جس سے چاہے رحم کرتا ہے، وغیرہ۔ بہرحال ذاتی فعلی صفات اللہ۔ تو ہم ایمان کیسے لائیں گے اس میں؟ عقیدے کی بات اس لیے زور دے رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ قرآن سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے، حدیثوں سے ہمیں صحیح عقیدہ ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث چھوڑیں گے، صحیح عقیدہ نہیں معلوم ہوگا، پھر عقیدے میں خرابی ہوگی، اور عقیدے کی خرابی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ عقیدہ خراب ہو جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، عقیدہ خراب ہو جائے تو دنیا کا امن اور سکون اور شانتی، پیس ختم، اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، قیامت کے دن سیدھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے عذاب میں جلنا ہوگا عقیدے کی خرابی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اسماء و صفات، نام اور صفات، ہم ایمان کیسے لائیں گے؟ جو اللہ نے ثابت کیا ہے وہ ثابت کریں گے، جو نفی کی ہے نفی کریں گے۔ ثابت بہت ہیں، نفی کم ہے۔ نفی جیسے اللہ نے کہا اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، آیت الکرسی میں جو سورہ بقرہ میں ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے کہ وہ نہ اونگ نہ نیند۔ لم یلد، سورہ اخلاص میں سب جانتے، بچے کو یاد ہے سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ نے اولاد کی نفی کی ہے، والدین کی نفی کی ہے۔ تو جہاں نفی ہے ہم نفی کریں گے، جہاں ثابت کیا ثابت کریں گے۔ تو اللہ کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو چیپٹر ہے اسماء و صفات کے سلسلے میں، سورہ شورى کی جو آیت ہے وہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کا ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی ذات ہے۔ اس کی ذات ہمیں نہیں معلوم، ہاتھ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ذات کو مانتے ہیں، کیفیت کا علم نہیں ہے۔ سنیے میرے الفاظ، ایسے نہیں بول رہا ہوں، میں علم سے بول رہا ہوں، بصیرت سے بول رہا ہوں۔ ذات کو ہم اللہ کی مانتے ہیں، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ صفات کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ، آخری مرتبہ، اللہ کی ذات کو ہم مانتے ہیں، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ صفات کو بھی ہم مانیں گے، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے ہیں۔ وتین کہتے ہیں، وتین لفظ آیا ہے، دیکھیے، وتین کا مطلب ہوتا ہے وہ رگ جو گردن سے جس کا تعلق دل تک ہوتا ہے۔ جی، وتین کہتے ہیں گردن کی وہ رگ جو دل سے ملتی ہے، کہ اس کو کاٹ دے تو جان چلی جاتی ہے آدمی کی، اس کے آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ اس کو شہرک کہتے ہیں، گردن کے پاس ہوتی ہے، اس کو اردو میں شہرک کہتے ہیں، عربی میں اس کو وتین بولتے ہیں۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ تم لوگ الزام لگاتے ہو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یہ گڑتے ہیں باتوں کو، یہ بنا کر بتاتے ہیں. سن لو، اگر ایسی بات ہوتی جیسے تم سمجھ رہے ہو تو یہ بچتے نہیں، زندہ نہیں رہتے، فوراً سزا ہوتی ان، فوراً سزا ہوتی ان کو. اور سزا کیا ہوتی؟ دائنا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرک کو کاٹ دیتے ہیں، اسی وقت ختم کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں ایک فائدے کی بات سنیے آپ. بعض لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا دلیل صحیح بھی ہوتی ہے، دلیل غلط بھی ہوتی ہے. اس سے کیا دلیل لیتے ہیں بعض لوگ کہ اگر کوئی مدعی نبوت ہوگا، کوئی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا، تو اس کی جان فوراً ختم ہو جائے گی. اگر کوئی جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد کوئی آ کر کے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نبی، کذاب، دجال، تو اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب وہ سچا نبی ہے. اگر وہ مر گیا اسی وقت جب اس نے دعویٰ کیا تو اس کا مطلب وہ جھوٹا تھا. یہ کیسی دلیل ہے؟ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولے، اللہ نے کیا فرمایا، اگر نبی کوئی بات ہمارے بارے میں گھڑتے تو ہم دائنے ہاتھ سے پکڑ کر یا ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرت کو کاٹ دیتے. مطلب فوراً سزا ہو جاتی، امپلیمنٹ. تو اگر نبی انسان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو سزا فوراً اس کو آ جائے گی. سزا نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ کن لوگوں نے بیان کیا؟ یہ ہے نا، یہ قادیانی، یہ قادیانیوں کی دلیل ہے یہ، جو کہ بے بنیاد ہے، غلط ہے. ہمارے نبی سچے نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک انسان جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ زندہ رہے، کھاتا پیتا رہے، گھومتا پھرتا رہے، تو اس کا مطلب وہ سچا نہیں ہو گیا. اس کی کئی دلیلیں. پہلی بات تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک. دوسرا، نبی کو معجزے دیے گئے، ان کے کوئی معجزے نہیں ہوتے ہیں. تیسری بات، ایک آدمی اگر جھوٹا دعویٰ کرے اور وہ زندہ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو ہے سچا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہو کہ یہ باتیں بناتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچے نبی ہیں، معجزے دکھائے گئے، ان کی بات دیکھو، اور ان کو ہم کاٹ دیتے، ان کو سزا دیتے جو بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ سزا ان کو نہیں ملی، یہ مطلب سچے ہیں، یہ ہم نے بھیجا ہے ان کو. لیکن اگر کوئی آدمی آ جائے اور کہے کہ میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے اس کو نہیں بھیجا ہے، اور وہ بولتا پھرے اور اس کو کوئی سزا نہ ملے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکشن نہیں لیا گیا اس کے خلاف اللہ کی طرف سے فوراً، تو وہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. بالکل غلط بات ہے. اس کی مثال علماء کرام نے دی ہے. کیا؟ بادشاہ جو ہے اپنے کسی وزیر کو بھیجتا ہے، کوئی میسج دے کر کے جاؤ پبلک میں یہ میری بات بتا دو. وہ جا کر جو ہے پبلک میں اپنی بات بتا دیتے کہ بادشاہ صاحب فلاں فلاں میسج دیے ہیں عوام کے لیے. اگر وہ بھیجا ہوا بادشاہ کا وزیر ہے اور وہ شخص ایسی بات بول دے، اور وہ بادشاہ کا ہے، معلوم ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہے، دوسرے کئی دلیلیں موجود ہیں اس کی کہ وہ بادشاہ کا وزیر ہے، اگر وہ جا کر لوگوں میں بیان کر دے تو فوراً بادشاہ کو خبر ہوگی اور بادشاہ ایکشن لے گا اور اس کو اٹھا لے گا، اس کو ختم کر دے گا. لیکن اگر دنیا میں لوگ، دنیا میں لوگ، ملک میں لوگ ایسی بولتے پھریں کہ بادشاہ صاحب نے مجھے بھی بنایا ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں، تو کیا بادشاہ ایکشن لے گا یہ ایرے غیر نتھو خیروں کے بارے میں؟ یہ گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے یہ جھوٹے، یہ مدعی، یہ کذاب اور دجال کے بارے میں ایکشن لے گی حکومت سرکاری؟ نہیں. تو یہ مثال علماء کرام نے دی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بناتے ہیں، یہ غلط ہے. ایسا ہوتا تو ہم دائنے ہاتھ سے پکڑ کر ان کی شہرت کو کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا. اس یہ چیز ثابت ہو جاتی اور کوئی روکنے والا پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مطلب سزا فوراً نافذ ہو جاتی. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ قرآن انہو بے شک وہ یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے، یقیناً نصیحت ہے متقیوں کے لیے. تو کیا چیز نصیحت ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف. یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے. قرآن سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن ہدایت والی کتاب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے. اور جیسے علماء کہتے ہیں جس کو قرآن سے راستہ نہ ملے، جس کو قرآن سے ہدایت نہ ملے، اس کو کسی اور کتاب سے کیا ہدایت مل سکتی ہے؟ جس کو قرآن سے ہدایت نہ ملے اس کو کسی اور کتاب سے کیسے نصیحت مل سکتی ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ کہ یقیناً یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. وہ اپنی دین اور اپنی دنیا کو اس قرآن سے ٹھیک کرتے ہیں، وہ اپنے دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اپنے دین کو اس قرآن سے جانتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں. قرآن نے جو عقیدہ دیا اس کو اپناتے ہیں، قرآن نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن نے جو اخلاق کی تعلیم دی ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. بالکل یہ آیت اسی آیت کی طرح ہے جیسے سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہدایت ہے اور شفا کا ذریعہ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں بیان کیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ بلا شبہ بعض لوگ تم میں سے جھٹلانے والے ہیں. یعنی متقیوں کے لیے تو ہدایت ہے، وہ تو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن سارے متقی نہیں ہیں بندوں میں سے. بعض لوگ ایسے ہیں جو جھٹلاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں یہ کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اور اس قرآن کو وہ لوگ جھٹلاتے ہیں. اب اس جھٹلانے کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ بے شک یہ جھٹلانا، یہ جو تکذیب ہے، یہ ان پر قیامت کے دن حسرت ہوگی. قیامت کے دن حسرت، وہ حسرت کب قیامت کے دن؟ جب کفر کی سزا ان کو ملے گی. جب کفر کی سزا ان کو ملے گی. حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ جو جھٹلانا ہے ان کافروں کا، تو قیامت کے دن اس کو باعث حسرت سمجھیں گے. بڑی حسرت اس وقت ہوگی اور پچھتاوا ہوگا. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی ندامت، اس دن شرمندگی ہوگی کہ کاش کہ ہم ایمان لے آتے. یہ جھٹلانے سے بڑی شرمندگی ان کو قیامت کے دن ہوگی اور افسوس کریں گے. جیسے سورہ ہجر کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کافر قیامت کے دن بڑی آرزو کریں گے کاش کہ وہ مسلمان دنیا میں ہوتے. دیکھیے یہ حسرت ہوگی، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے قیامت کے جب عذابوں کو دیکھیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی تو انہیں پتا چلے گا کہ ہم جو جھٹلاتے تھے وہ غلط تھا، ہم نے بہت غلط راستہ، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. لیکن یہ کاش، یہ حسرت، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں جب موقع تھا انہوں نے اپنے موقع کا صحیح استعمال نہیں کیا. آج اس پچھتاوے سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ یقیناً بلا شبہ یہ ثابت بات ہے، یہ ثابت بات ہے. اب یہاں بڑی اہم فائدے کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس آیت کی تفسیر میں، جو آیت نمبر 51 ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ کہ یہ یقینی بات ہے.
تو یقینی بات کا مطلب حق اور یقین دو معنی اللہ تعالیٰ نے دو لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے قرآن اس کے بارے میں. اس کے بارے میں قرآن کے بارے میں کیا؟ لحق الیقین، ایک حق اور ایک یقین. حق کا کیا معنی ہے؟ ثابت، سچ. حق اور باطل کہتے ہیں نا، سچ اور جھوٹ، ثابت غیر ثابت، بے بنیاد. اور یقین کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک. الیقین کہتے ہیں نا مجھے یقین ہے کہ آپ ہی وہ ہیں جن کو میں نے حرم میں دیکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی بھی یہ چیز ہونے والی ہے یا یہ چیز ہو چکی ہے یا یہ گاڑی آپ نے لگائی ہے وغیرہ وغیرہ. یقین کا لفظ آپ کو پتا ہے اردو میں بھی یقین کہتے ہیں، مجھے یقین ہے، آپ کو یقین ہے کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بلا شبہ یہ سچ ثابت یقینی بات ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں یقین 3 درجے میں استعمال ہوا ہے. یا یوں کہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یقین کا قرآن سے ثابت ہے یہ بات کہ یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یقین کی جو یقین ہے نا اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ تینوں قرآن سے لی گئی ہیں. قرآن میں یہ یقین کے 3 درجے یا درجے بولیے آپ، اس میں نہ بولیں تو لیول جس کو انگلش میں کہتے ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3. یقین کے 3 لیول ہیں. نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین. اور تینوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. حق الیقین یہاں ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. علم الیقین کہاں ہے؟ ایک ایک کو سمجھاتا ہوں میں. علم الیقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سن کر جو یقین آتا ہے. آپ نے کوئی بات سنی، آپ کے دوست سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وہ آ کر ارے میں مکہ سے آیا ابھی جدہ، اتنی بارش ہو رہی ہے مکہ میں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بارش کا قطرہ، وہاں بہت بارش ہو رہی ہے. تو انہوں نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ مکہ میں زوردار موسلادھار جس کو کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے. تو آپ کو ایک یقین آیا. کیسے آیا یقین بھائی؟ سن کر، ہیئرنگ کے بعد یقین. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. ایک ہوتا ہے وہ یقین جو آپ نے دیکھا ہے، اب یہ سن لیے، اس کے بعد آپ نیوز کھولے، لائف ٹی وی نیوز، آپ کو مکہ کی بارش دکھائی جا رہی ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا بارش. اب یہ یقین کا دوسرا مرتبہ ہے، دوسرا درجہ ہے. اس کو کہتے ہیں عین الیقین. ہو گیا. ایک خبر سن کر یقین آنا علم الیقین، دیکھ کر یقین آنا عین الیقین. اس کے بعد اس کو آپ نے فیل کیا، محسوس کیا، جیسے بھیگے گئے بارش میں، آپ سنے دیکھے، اس کے بعد بولے چلو جائیں گے مکہ، مکہ چلے گئے، جا کے بھیگ رہے بارش میں، آپ بارش ہو رہی ہے بھیگ رہے ہیں، تو اس کو محسوس کر رہے ہیں. جو یقین آپ کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں حق الیقین. یہ یقین ثابت ہو گیا. تو یقین کے یہ 3 درجات ہیں. اس میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے حق الیقین، اس کے بعد عین الیقین، اس کے بعد علم الیقین. یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور جو ایک مسند احمد کی ایک حدیث ہے، صحیح الجامع بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، مشہور ہے یہ جملہ عربوں میں، عربی میں یہ حدیث ہے اصل. لیس الخبر کالمعاینہ، کہتے ہیں جو بات دیکھنے کی ہوتی ہے وہ خبر کی نہیں ہوتی ہے. آنکھوں سے دیکھنے سے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ سننے سے اتنا نہیں ہوتا ہے. سننے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے، فلاں صاحب نے بتایا، میرے بھائی نے بتایا، میرے ساتھی نے بتایا، ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھ لیں تو یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الخبر کل معاینہ، خبر میں وہ بات نہیں ہے جو معاینہ میں ہے، مطلب دیکھنے میں. دیکھنے میں جو بات ہے وہ سننے میں نہیں ہے، خبر. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، جانتے ہیں نا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا
کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ان کے پاس یقین تھا۔ کون سا یقین تھا؟ علم الیقین تھا۔ وہ عین الیقین کے لیے اللہ سے درخواست کی، کہے کہ ارینی کیف تحیی الموتى، یہ کہہ کر یقین کے اس مرتبے کی درخواست کی کہ یقین کا یہ مرتبہ مجھے مل جائے کہ میں آنکھوں سے تیرے احیاء الموتى کو دیکھوں کہ مردوں کو کیسے تو زندہ کرتا ہے۔ جانتے ہیں اولم تؤمن کہا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے اللہ لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ بہرحال اس کے بعد واقعہ آپ جانتے ہیں، جو آئے گا ہمارے درس میں تو ہم ضرور اس کو تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کریں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، یہ انہوں نے درخواست کی تھی۔ تو عین الیقین سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی یقین میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حق الیقین یہ ہوتا ہے جو انسان محسوس کر لے اور فیل کر لے اس کو، یا پا لے، حاصل کر لے، تو ایسی صورت میں وہ حق الیقین ہو جاتا ہے۔ اب علماء اکرام نے تفسیر میں اس کی زبردست مثال دی ہے، آپ سنیے اور یاد رکھیے اس کو۔ کیا کہ ان 3 درجوں کی مثال، 3 لیولز کی، کون سے؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین سن کر یقین آنا، عین الیقین دیکھ کر جو یقین آتا ہے، حق الیقین محسوس کر کے جو یقین آتا ہے۔ اس کی بڑی شاندار مثال دی ہے۔ کیا دی ہے علماء نے؟ دیکھیے، اہل ایمان کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا یقین دلایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جنت ہے، ایمان والوں سے کہا کہ ایمان لو جنت ملے گی، ہے نا، جنت ہے، اللہ نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی خبر دی ہے، تو ہم نے سنا، قرآن میں ہم نے آیتوں میں ہم نے سنا کہ جنت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہم نے سنا کہ جنت ہے، رسول کی حدیثیں پڑھ کر ہم نے سنا، ایک علم ہوا ہمیں یقینی کہ جنت ہے، یہ یقینی علم ہے، علم الیقین، ٹھیک ہے۔ اب جب میدان حشر میں، جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 90 میں اللہ نے بیان فرمایا، جب میدان سورہ شعراء آیت نمبر 90 میں بھی نکالتا ہوں، ٹھہریے ایک سیکنڈ تاکہ بات پوری وہ ہو جائے، ہمارے پاس ٹائم بھی ہے تھوڑا سا۔ ایک سیکنڈ بس۔ سورہ شعراء میں جنت کو جو قریب لایا جائے گا وہ میدان حشر میں، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، آپ چند سیکنڈ انتظار کریں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 90۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، قریب لائی جائے گی۔ تو میدان حشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، ایمان والے بھی کفار بھی، تو ایمان والے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، جنت ان کے لیے قریب لائی جائے گی اور وہ اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جب جنت قریب لا دی جائے گی متقیوں کے لیے، اپنی آنکھوں سے جنت کا دیدار کریں گے، تو وہاں ان کو کیا ہوگا؟ عین الیقین ہو جائے گا۔ پہلے دنیا میں جنت کی خبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر علم الیقین ہو گیا، اب میدان حشر میں جنت کو دیکھ کر عین الیقین ہو گیا۔ پھر جب فیصلے ہو جائیں گے اور ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا جائے گا، وہاں نعمتیں دیکھیں گے نہیں، نعمتیں دیکھیں گے وہ تو ٹھیک ہے، نعمتوں سے لذت اٹھائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، جنت کے کھانے، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کی ہوائیں، جنت کا موسم، جنت کی لذتوں سے محدود ہوں گے، تو انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن حق الیقین ہے، یعنی قرآن میں جو علوم اور معارف اور حقائق بیان کیے گئے ہیں،
بالکل وہ شخص جو لذت حاصل کرتا ہے اس سے، اس کو یقین ہو جاتا ہے، ثابت شدہ یقین کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، تو اپنے بڑے رب کی آپ تسبیح بیان کیجئے، بڑے رب کی آپ تسبیح بیان کیجئے۔ سبحان رب العظیم پڑھنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے، بعض علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ اس کے بعد جو ہے یہ پڑھیں سبحان فسبح بسم ربک العظیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کافروں کو چھوڑو، ان کا حشر ان کو ہوگا، ان کی سزا ان کو ملے گی، اور حسرتیں ندامتیں ہوں گی، وہاں متقیوں کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، بس ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، ان کے کیے کی سزا یہ پائیں گے۔ آپ کیا کرتے رہیے؟ اپنے رب، بڑے رب کی، عظیم رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا اور تسبیح بیان کرتے رہتے۔ اسی کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ہم اگلی سورہ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو سورہ معارج آئندہ ہفتے سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا آسان فرما دے، آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو یہاں پر کتنے 42 دکھ رہے ہیں، اور 42 فیملیز ہیں یا 42 افراد ہیں جو بھی ہیں، آپ لوگ کیا کیجئے، دوسروں تک یہ بات پہنچائیے کہ بھئی یہ ایک درس یہاں پر 45 منٹس کا یا 40 منٹ کا، 45 منٹ کا یہاں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے، وہ لوگ آئیں سنیں۔ آپ جیسے آپ عورت ہیں تو آپ کی سہیلیاں ہوں گے، آپ مرد ہوں گے تو آپ کے دوست ہوں گے، آپ جوان ہوں گے آپ کے دوست ہوں گے، آپ بوڑھے ہوں گے آپ کے دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، بیوی ہے تو سسرال والے ہیں، شوہر ہے تو سسرال والے ہیں، مئی کا سسرال بولتے ہیں نا، سب کیا کیا بولتے ہیں اردو میں، یہ سب ہے، دوست احباب ہے، جاننے والے ہیں یا پہچان والے لوگ ہیں۔ لوگ کیا کرتے، کلپس وائرل کرتے، ریلز وائرل کرتے، آپ اس کو بتائیے، لوگوں کو خبر دیجئے، نشر کیجئے، یہ خیر ہے، اس سے جو ہے قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ ہفتے سورہ معارج کی آیتیں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ وبإذن اللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔